اگر میری تڑپ اتر پردیش کے لیے ہے تو میری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ تڑپ ہے تو میری قوم کے لیے ہے، یہ تڑپ ہے تو اللہ کے لیے ہے، یہ تڑپ ہے تو میرے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، میری ذات کے لیے نہیں، یہ میری ذات کے لیے نہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اتحاد پیدا کرو۔ ابھی آپ نے کہا کہ یادوں کا اتنا پرسنٹیج، بہوجن سماج کا اتنا پرسنٹیج، آل آزاد کا اتنا پرسنٹیج، ابھی منان صاحب نے کہا مسلمانوں کا اتنا پرسنٹیج۔ ہمارے پاس کمزوریوں میں اور ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ اتحاد آ جائے تو یاد رکھو، دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر بڑا لیڈر تمہارے در، تمہاری چوکٹ پہ اپنے سر کو جھکانے پہ مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ تمہاری صفوں میں اتحاد آ جائے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، بند مٹھی لاکھ کی، کھلی تو خاک۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم منظم نہیں، ہم متحد نہیں، ہم میں اتحاد نہیں، ہم آسانی سے بکھیر جاتے ہیں، آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، آسانی سے منتشر ہو جاتے ہیں، معاف کریں، آسانی سے غیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا، افسوس تو اس بات کا، بے شک ہم تعداد میں بہت ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اتحاد نہیں، اتحاد نہیں۔ ارے آپ کے پاس تو کروڑوں کی تعداد میں، ہماری ریاست میں تو 50 لاکھ بھی نہیں ہے، مسلمان 50 لاکھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، لیکن دیکھو کیا اتحاد ہے، کیا ایک مرکزیت ہے۔ مجھ سے کشمیر کے بہت بڑے لیڈر نے دارالسلام کو جب آئے تھے، یہاں آئے تھے تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا ہے، کہا کہ اکبر بھائی اتنی تباہی و بربادی، 1.5 لاکھ کے قتل و غارت گیری ہوئی، کنویں بھر گئے، عصمتیں لٹی، عزتیں لٹی، تخت گیا، تاج گیا، محلات گئے، سب کچھ گیا، اتنا خون خرابہ، پھر آج کیسے اٹھ کر آپ کھڑے ہیں کہ اتنا زبردست دفتر ہے، یہ دواخانہ ہے، یہ تعلیمی ادارے ہیں؟ تو میں خاموش ہو گیا۔ تو مجھ سے پھر بولے، نہیں اکبر صاحب مجھے جواب دیجیے۔ میں نے کہا معاف کرنا، میں سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں، میری بات بری دکھے گی آپ۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم جوجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی ہمارے اپنے دواخانے نہیں، ایسے تعلیمی ادارے نہیں جو آپ کے پاس ہے، کیا وجہ ہے بتائیے؟ میں نے کہا میں جواب دینا نہیں چاہتا۔ تو یہ دارالسلام کے سیڑھیاں، یہی سیڑھیوں پہ میرا ہاتھ تھام لیا انہوں نے، کہا کہ نہیں اکبر صاحب جواب دو۔ تو میں نے کہا فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں، سرزمین دکن کے مسلمانوں میں اور ہندوستان کے دوسرے حصے کے مسلمانوں میں، ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو بولے کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ہنستے ہنستے تاج کو لٹتا ہوا دیکھے، ہنستے ہنستے حکمرانی کو جاتے ہوئے دیکھے، ہم مسکراتے مسکراتے عزتوں کو، عصمتوں کو لٹتا ہوا دیکھے، لیکن ہم نے تخت کو لٹایا، تاج کو لٹایا، حکمرانی کو لٹایا، عزت کو لٹایا، عصمت کو لٹایا، ہم نے سب کچھ لٹایا، لیکن ایک چیز کو لٹنے نہیں دیا، کیونکہ ہماری نظر میں عزت سے زیادہ، ہماری عصمت سے زیادہ، ہمارے تخت سے زیادہ، ہمارے تاج سے زیادہ، ہمارے خون سے زیادہ وہ اہم تھا، اور وہ ہمارا ایمان تھا۔ ہم نے تخت لٹایا، ایمان کو بچایا، تاج لٹایا، ایمان کو بچایا، عصمت کو لٹایا، ایمان کو بچایا۔
ایمان کو بچایا، خون کو بہایا، ایمان کو بچایا۔ ہم نے سب کچھ لٹنا گوارا کیا لیکن ایمان کو لٹنے نہیں دیا۔ وہی بچے ہوئے ایمان کی طاقت ہے کہ آج یہ دارالسلام ہے، یہ تعلیمی ادارے ہے۔ خدا را سب کچھ لٹ جانے دو، اپنے ایمان کو لٹنے نہ دو۔ یہی میرا پیغام ہے آپ سے، اتر پردیش والوں سے۔ سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جانے دو، ایمان کی عبادت کر لو، ایمان کو لٹنے نہ دو۔ ایمان باقی تو دنیا کی کامیابی باقی۔ ایمان کو بچاؤ، یہی پیغام ہے، یہی بات ہے۔ خدا را منظم رہ جاؤ، متحد ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی مجلس اگر کامیاب ہوتی ہے، ہمارے عبد المنان صاحب کامیاب ہوتے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے چھوٹا کام صحیح اپنے طور سے کریں، چاہے وہ ایک چھوٹا کمپیوٹر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا وومن امپاورمنٹ کا سینٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک چھوٹا سا ایک اسکول کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی مجلس کامیاب ہوگی تو ہم وہاں پہ اپنے کام کا آغاز کریں۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ، کام کریں، حکومت سے تو لڑیں گے حق کے لیے، جدوجہد کریں گے ایوانوں میں، اپنے وجود کا احساس دلائیں گے کہ ہاں ہم ہیں۔ آج اب تلنگانہ بنا، اس سے پہلے آندھرا پردیش تھا، کتنے 295 ایم ایل اے تھے، 295، اس میں ہم صرف 5 تھے، مگر 295 پہ یہ 5 بھاری تھے۔ میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تعداد معنی نہیں رکھتی، جذبہ معنی رکھتا ہے، ہمت معنی رکھتی ہے، ایمان معنی رکھتا ہے۔ تو آج ہم کو بھی اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اتر پردیش کے لوگ ہم کو بھی موقع دیں، ہم ضرور کوشش کریں گے۔ کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ ہے، کوشش کرنا ہمارا کام، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، لیکن ہم ضرور کامیاب و کامران اچھے لوگوں کی۔ میں آج اگر میری آواز اتر پردیش تک بھی اگر جا رہی ہے تو میری اپیل ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، میری اپیل ہے ڈاکٹر سے، میری اپیل ہے وکلا سے، میری اپیل ہے صنعت کاروں سے، میری اپیل ہے نیک لوگوں سے، میری اپیل ہے مذہبی رہنماؤں سے، میری اپیل ہے ہر اس شخص سے جس میں اللہ نے کچھ قابلیت و صلاحیت و علم سے نوازا ہے، وہ آئے اور مجلس کے کرسیوں پر بیٹھے، مجلس میں شامل ہو جائے۔ مجھے اللہ اس کے رسول کی قسم، مجھے اپنی نشست سے محبت نہیں۔ اگر اللہ مجھ سے قابل آدمی کو اگر میرے سے ملاقات کروا دے گا، اللہ مجھ سے قابل، مجھ سے نیک، مجھ سے اچھے آدمی کو اگر اس کرسی پہ بٹھا دے گا تو خدا کی قسم اکبر الدین اویسی اس کرسی پہ بیٹھنے والے کے قدموں پہ بیٹھ جائے۔ مجھے کرسی کی دلچسپی نہیں، مجھے دلچسپی ہے، مجھے تڑپ ہے تو اپنی قوم کی۔ میں اپیل کرتا ہوں ہر نیک آدمی سے، ہر قابل آدمی سے، ہر صاحب سمجھ سے کہ آئیے اس جماعت کی باغ و دوڑ کو آپ سنبھالیے اتر پردیش میں، آپ آگے بڑھ کر لے جائیے، آپ آگے رہیے، ہم آپ کے پیچھے چلنے تیار ہیں۔ منان صاحب نے کہا کہ اکبر صاحب آپ وقت دیجیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھیے، آپ کے پیچھے میں چلنے تیار ہوں۔ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو آگے بڑھ کر راستہ بتانا پڑے گا۔
उत्तर प्रदेश मेरी रियासत नहीं, वो आपकी है। आप आगे बढ़िए, मैं पीछे चलने तैयार हूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मुझे क्या मालूम कौन कैसा है, मुझे क्या मालूम कौन अच्छा है कौन बुरा, मुझे क्या मालूम कि कौन काबिल कौन नहीं, मुझे क्या मालूम कि कौन पहले किसके साथ था अब किसके साथ है, इसके दिल में क्या है। आप बेहतर जानते हैं क्योंकि वो आपका घर है। यहां की बात करो तो मैं बेहतर जानता हूं। आपको चाहिए, परचम आपके हाथ में है, खयालत आपके हाथ में है। आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे चलने तैयार हैं। ये होना है। अगर ये जज्बा, ये सोच, ये फिक्र को हम आगे लेकर जाएंगे तो अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजेगा। मैं आप तमाम का बेहद ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे दफ्तर को आए, इतनी देर हमारे खिताब को सुना। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, और फिर से आप तमाम का शहर हैदराबाद में इस्तकबाल है। और तमाम यूपी के बाशिंदों से कहूंगा जो यहाँ पे रोजगार से जुड़े हैं, हम आपके भी हैं, आप हमारे भी हैं। आधी रात को हमारे लायक कोई खिदमत है तो जरूर दस्तक दें। हम आपके साथ। हम उत्तर प्रदेश से बेशक दूर हैं, लेकिन हमारी दुआओं में उत्तर प्रदेश का हर मुसलमान हर रोज हर नमाज में शामिल रहता है। बेशक हम उत्तर प्रदेश से दूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए हमारा दिल धड़कता है। बेशक हम उत्तर प्रदेश से दूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसीबत ज़दा मुसलमानों की मुसीबत का एहसास हमको है। बेशक हम उत्तर प्रदेश से दूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के परेशान हाल लोगों की परेशानी का एहसास है। अब हम उत्तर प्रदेश के करीब आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमको कबूल करता है या नहीं, ये उत्तर प्रदेश का है, लेकिन हम जरूर काम करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी और कामरानी से